بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علی التحامی سید البہی والسراج المزید والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد المصطفیٰ بآواز بلند الصلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام اس حسین و لذیذ ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے اس صلوات بلند آواز سے اجازت ہے نا اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق عطا فرمائے اللہ میرے ملک پاکستان کی خیر کرے اللہ آپ سب کو کربلا کی زبانی نصیب اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور چاہتے صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور سبھی اچھا پڑھنے والوں کو میرے بات انشاءاللہ پڑھتے رہنا ہے گنجائش بالکل بھی نہیں ہے بات شروع کر کے دیکھتے ہیں جہاں آپ کا معمول جاتا گیا سامعین میں ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے عشق نبی سے پہلے دوبارہ سنیے میرے مولا جانتے ہیں وقت اتنا کم ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا دوبارہ بار دیگر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملاؤں مصرع آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جناب عباس علمدار کے حوالے سے مجھے پڑھنے کا حکم کیا گیا جو نظم آپ کے پاس پڑھی تھی 12 محرم پہ لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے میں ربیع الاول کے حوالے سے سیرت النبی پہ ویسے بھی گیدرنگ شیعہ سنی بھائیوں کی مکس ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل سنت برادران جو مجلس حسین میں تشریف لائے ہیں کم از کم انہیں یہ اندازہ تو ہو کہ ان کے شیعہ بھائیوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے میرے بھائی آپ صرف مسکرائیں گے اگر میری بات پسند آئے اب داد مانگنے والا ٹائم ہی نہیں اتنی توجہ سے کم از کم سننا ہے کہ میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچے میں کہاں سے سفر کر کے کہاں آیا آپ بھی یقیناً اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے امام حسین کی مجلس میں آئے ہیں میں چاہتا نہیں کہ میرا بھائی قیامت کے دن کہے کہ جو کبیر والا کے نواح میں مجلس ہوئی تھی نا اس مجلس میں دریا کے کنارے سے پیاسا لوٹ گیا تھا عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر وہاں تک کم از کم کو 2 گھنٹے کی خطابت 2 مجالس میں بند کر کے ڈائریکٹ دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دکھ لگے گا اس بندے پہ جو امت اپنے آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتا ہے اور اتنے حسین شعر پہ وہ مسکرایا بھی نہیں عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تو یہاں سے اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں میرے کے نعرہ حیدری کتنا بڑا شعر تھا میں نے دعائیں نہیں منوائی میں نے خطبہ جلدی جلدی اسی لیے پڑھ لیا عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے سامعین گرامی میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے سے پہلے نہایت ذمہ دار شخصیت پڑھ رہی میں ویسے بھی علماء کا احترام کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امامہ آبا ہے نا یہ
لباس امام ہے۔ اب میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی اور پڑھ رہا ہوتا تو شاید میں شعر پہ شعر پڑھ کے ایسے ایسے نکل بھی جاتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم کسی زبان کی مینٹلی گروتھ بڑھ جائے، اس کے پاس ووکیبلری ہو، اسے سیرت النبی پہ کئی فرینڈ زون میں بیٹھ کے بات کرنی ہو تو وہ بتا سکے کہ میں نے رسول کو کیسے مانا۔ بڑی میجر چیز ہے آپ کے سامنے۔ خدائی گورنمنٹ ایکو بند کیجیے گا، خدائی گورنمنٹ کچھ خاص بندوں کو چنتی ہے اور انہیں ایک خاص نشانی دیتی ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا چلوں، بندوں میں، اب دکھ لگے گا اس بات پہ، اس بندے پہ جس نے بات لائے کی، بندوں میں، اور بڑی بڑی گالیں بڑی جلدی پہ دینا، بندوں میں اور خدا میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ بندے الیکشن کرتے ہیں، خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا سلیکشن کرتا ہے۔ یہ زمانیہ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے۔ بھائی جان مجھے دیکھیے گا پلیز، آپ مجھے دیکھیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے۔ خدا الیکشن نہیں کرتا میرے بھائی، خدا سلیکشن کرتا ہے۔ میرا کام انگریزی والا نہیں ہے، میرا کام اردو والا ہے، اردو زبان پہ بات کرنی ہے، ہم 6 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، کوئی غالب کا شعر پکڑ کے، کوئی میر تقی میر کا شعر پکڑ کے، لیکن میرا کام انگریزی والا۔ آپ لوگ یقیناً، اب یہ 2023 کے پڑھے لکھے جوان ہیں، اب آپ لوگ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، ذرا نکالیے ڈکشنریاں اور کھول کے اپنی لغتیں اٹھائیے اور سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتائیے الیکشن کا مطلب کیا ہے اور سلیکشن کا مطلب کیا ہے۔ اتنی بات ذمہ داری سے ممبر پہ کھڑے ہو کے کیمروں کی موجودگی میں کر رہا ہوں۔ الیکشن جو بندے کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا۔ کبھی گھر میں کرنے جو میں خشک ٹھنڈی پہ ہوتا ہے، جس تو بعد آٹا گون کے اسی روٹی کھانے، جڑی لیٹ ہوئے تو بھیڑ پہنچے، ایسے اسے کہتے ہیں چھانٹنا۔ یہ کرتے ہیں بندے۔ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں جو مسکرا بھی نہیں سکتا۔ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا۔ خدا الیکشن نہیں کرتا، خدا کرتا ہے سلیکشن۔ سلیکشن کا مطلب چھانٹنا نہیں ہوتا، سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا۔ بندوں میں اور خدا میں یہی تو ایک خاص فرق یہ بھی تو ہے کہ جسے بندے چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے، جسے وہ چنے وہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ اور جسے وہ چن لیتا ہے نا، اسے خاص نشانی دیتا ہے۔ جس خاص نشانی کو ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے، اور وہ خاص نشانی جسے ہر اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی خاص نشانی کو مذہب کی اصطلاح اور زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کے لغوی معنی ہیں ہی یہ جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے۔ پریشان تو نہیں؟ اور جس کو وہ نشانی دے کر زمین پہ بھیجتا ہے نا، وہ اس کے بعد اعلان بھی کرتا ہے، دنیا والوں جسے تم بناؤ گے اس میں تمہارا کمال ہوگا، جسے ہم بنائیں گے اس میں ہمارا کمال ہوگا۔ تم خاکی انسان ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی خاکی ہوگا، اور ہم نور السماوات والارض ہیں، ہمارا بنایا ہوا نور علی نور۔ تم مشکلات میں پھنستے رہتے ہو، تمہارا بنایا ہوا بھی مشکلات میں پھنستا رہے گا، اور ہم حلال مشکلات ہیں، ہمارا بنایا ہوا مشکل کشا ہوگا۔ لیٹ ڈھیر ہو گیا ہوں، مولا کی قسم ہے، نلین عباس شاہ صاحب کا حکم تھا، میں آ تو گیا ہوں اور آپ میرے سے بھی لیٹ آئے ہیں، میں 10 منٹ بھی پڑھوں تو میں اپنی گھڑی کے حساب سے بے تحاشا لیٹ ہوں۔ یہ دیکھیے گا، کچھ نہیں مانگ رہا، مانگ اتنا رہا ہوں کہ اگر ڈیزرونگ بات کروں تو اپنے آڈینس سے کہیے گا بولیں، نہ کروں تو کہیے گا ممبر چھاٹا سکری ٹائم نہ دان کر سکا، تریجہ کم بھی کوئی نہیں ہے، 2023 ہے، ادھار والا زمانہ ہے ہی نہیں، نہ ادھار چڑھنا میں نہ ادھار پاؤنا میں۔ خدا اعلان کرتا ہے تمہارے بنانے والے میں تمہارا کمال اور ہمارے میں ہمارا کمال۔ تمہارا بنایا ہوا مشکلات میں پھنسے گا، ہمارا احمد مختار ہوگا۔ تم خاکی ہو، وہ خاکی ہوگا، ہم نور ہیں، ہمارا بنایا ہوا نور ہوگا۔ القصہ مختصر صرف تمہیں اتنا سمجھائے دیتے ہیں، اور دنیا والوں جو تمہارے گھر سے آئے گا وہ تم جیسا ہوگا، اور جو ہمارے گھر سے آئے گا۔ تمہارے گھر سر جی میں ہاتھ تو نہیں ماریا، میں مجلس نو کھیڑ تو نہیں بڑھایا، میں 4-5 شعر پڑھ کے تو پاپا تے چاہ کے بھج کے جا سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جتنی دیر کروں کوئی نہ کوئی تو بات کوئی تو کر سکا نا۔ ممبر حسین ہے نا، صرف
तमाम ऑल कम्युनिटीज यहाँ पे होती हैं, वीडियो कैमरों में पता नहीं कौन कौन हम लोगों को देख रहा है। हम लोगों ने मिंबर का पैराया इतना महदूद कर दिया कि हमारी बात शियों में से भी सारे शिया सुन के राजी नहीं है। हालांकि ये मिंबर तो मौसम इंसानियत का था, यहाँ से पैगाम ऐसा जाता कि बदतरीन दुश्मन भी कहता कि यार वो कौम जो है ना उसकी तहजीब दुनिया से अलग। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसे उसने बनाया उसने खास निशानी देकर जमीन पे भेजा। जो तुम्हारा बनाया हुआ होगा वो तुम जैसा होगा और जो हमारा बनाया हुआ होगा। अब मुझे लम्हे के लिए बताएं, जिसे वो बना के भेजे, क्या खाकी बंदे की जुर्रत है कि उसके बारे में कह सके ये मुझ जैसा? इस पास से भी मेरी आवाज वहंदी पई है ना। मेरे इमाम हुसैन दे अज़ादार बैठे तो मैं अदा साढ़े नाल रलो तो सारे मिल के मदीने मुनव्वरे दी दहलीज ते सिर टेकिया। आओ रलो साढ़े नाल, परेशान बैठने दा फायदा तुसी भी ते ए मान लो बेचारा। मैं सिर्फ फ्रंट वाले नाल गल नहीं, सारे शामिल हो। अरे वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के खातम भी हैं और बायस तख्लीक दो आलम भी हैं। ना पढ़ाते मेरे से पहले आलिम दीन तो शायद मैं शेर पढ़ के चला जाता। मैं हूँ तालिब इल्म, लेकिन बात ऐसी करूंगा कि कम अज़ कम एक जवान तो समझेगा। वो खुदा की महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के खातम भी हैं और बायस तख्लीक दो आलम भी हैं। सिद्क़ व सफ़ा जिनकी कायनात है, इल्म यकीन जिनका खजाना है, सौहफ़ अंबिया जिनके फ़ज़ाइल की लाज़वाल तफसीर है, कुतुब आसमानी जिनके फजीलत का गैर फ़ानी मजमू है। वो महबूब तरीन हस्ती जो नबियों के खातम भी हैं और बायस तख्लीक दो आलम भी हैं, जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं बल्कि हम जैसा बना के भेजा। अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल था कि वो ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे बने कि हम जैसों को आज तक ये शक है कि वो हम जैसे थे। न वो अकली एतबार से हम जैसे, न वो मनसब के एतबार से हम जैसे, न वो आज़ा के एतबार से हम जैसे, न वो अशिया के एतबार से हम जैसे। बड़े बड़े उलमा इस मजलिस में पढ़ रहे हैं अली अब्बास अस्करी की बिसात क्या है, लेकिन माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, बाखुदा हूँ तालिब इल्म, आप चाहें तो रात तक ना हम इन चारों चीज़ों पर बात कर सकते हैं। चीज़ें लाखों हैं, अस्करी को चार समझ आएंगे। मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करके बात आगे चला रहा हूँ। मैं अकली एतबार से उन जैसा नहीं हूँ, मैं मनसब के एतबार से उन जैसा नहीं हूँ। मेरे भाइयों मैंने दो एतबार के, मैं आज़ा के एतबार से उन जैसा नहीं, मैं अशिया के एतबार से उन जैसा नहीं। आप रात तक चाहे तो अरे मैं आज़ा के एतबार से भी उन जैसा दिखता हूँ। वो मुझ जैसे दिखते थे लेकिन वो मुझ जैसे थे नहीं। इज्जत हुसैन की कसम, हाथ मेरा भी है, हाथ मेरे आका का भी था। ये मेरा हाथ मोड़ के जब चाहे कोई तोड़ दे, और मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया। तारीख कहती है अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो टुकड़े हो। अपनी गलतफहमी आज की मजलिस से दूर करके जाइएगा। ये बादल बुलाना, दरख्त पलटाना, मक्के की कंकरियों से कलमा पढ़वाना मेरे आका का मौजज़ा नहीं है, ये तो कमली वाले की अदाएं हैं। ये तो आमिना के लाल की एक अदा का नाम है, जिस पे चांद दो टुकड़े हो जाता है, जिस पे बादल झड़ के आ जाते हैं, जिस पे दरख्त आके कलमा पढ़ते हैं, जिस पे गो आकर खुदा की गवाही देती है, जिस पे हाथ पे मक्के की कंकरियां कलमा पढ़ती हैं। अरे मेरा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, मेरे आका का हाथ वो है, हाथ हाथ ये अंगुष्ठ है, उसकी पुष्ट पे एक नाखन है, जो ऐसे इशारा करे तो चांद दो टुकड़े होता है। 5 कैमरे मेरे सामने लगे हैं, मैं पांचों कैमरामैन, अब आप गिरा, मैं पांचों कैमरामैन को कह रहा हूँ, आपको मौला का वास्ता, आप हर कॉर्नर की कवरेज करिए। मुझे प्लीज बताइए वो बंदा जो कलमा गो, बेशक शिया या सुन्नत बिरादरान, कलमा मेरे रसूल का पढ़े और इतना बड़ा फजीलत का पहाड़ झोली में डालूं और वो मुस्कुराए भी नहीं। खुदा दराने मैंने एक बार दसाए थे मेंबर मैं थहीं पे छोड़ दा, मेरा हाथ मोड़ के तोड़ा जा सकता है, और वो हाथ इशारा करे तो दरख्त चल के आते हैं, वो हाथ इशारा करे तो चांद दो टुकड़े होता है। गल अगली सुनो, ये मेरे बाल हैं, जुल्फे मेरे आका की भी थी, मेरे बाल बढ़ते भी रहते हैं, गिरते भी रहते हैं, कटते भी रहते हैं, उम्र का ऐसा हिस्सा होता है ये बाल आना बंद भी होते हैं, लेकिन तारीख कहती है मेरे आका की जुल्फे मुबारक वो है कि अगर एक जुल्फ हर पल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। एक बाल अबू साले के घर में रह जाए तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। ये मुसलमानों का एक बड़ा मोतबर बादशाह एक बाल अगर अपनी दस्तार में रख ले तो हर जंग का फातेह बन के वापस लौटता है। नहीं
रसूल अल्लाह, जब एक बाल का ये हाल है तो सारी आल का क्या हाल है? बैठा है कोई मुश्किल बात नहीं खरीदा, एक बाल का सर, जब एक बाल का ये हाल है, पूरी आल का क्या हाल है? परेशान तो नहीं बैठे, बोर तो नहीं होंगे पे? आपके पास एक चक्कर हम और लगाएंगे। जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल है? 12 मुहर्रम के हवाले से कबीर वाला शहर में मेरे मौला की बहुत अच्छी दर्शेगा पे जाते हैं। जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या होगा भाई, क्या कहने? मैं अल्लाह का शुक्र अदा पे करे ना कि मैं शहर इजना पे पड़ता, ये डेरेदारी वाला माहौल है, इतने हर बंदा मेरी गल ना अंडरस्टैंड करे। मैं आखना के चाह, पाँव मेरे भी हैं, कदमैन मेरे आका के भी थे, जुमला बात सुने, पाँव मेरे भी हैं, कदम। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे सामने कसीर तादाद में बुजुर्ग बैठे। क्या कहने हैं माशाल्लाह। ये जो तजुर्बा है ना, इसमें शॉर्टकट नहीं होता। ये जमाने देखने के बाद दुनिया की हर चीज पहले ली जा सकती है, तजुर्बा हासिल करने के लिए जमानों की खाक छानना पड़ेगा। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, अगर दिलों तक आए तो दुआएं, वरना बिल्कुल। मेरे पांव बेजा उठे तो जूतियां खाएं, और मेरे आका के कदमैन मुबारक वो हैं कि अगर किसी जमीन से मस हो जाए तो उस जमीन की कसमें खुदा अपने कुरान हाथ खोल थोड़ा टेक के थोड़े से फिट हो गए, चार जवान मुकाबले से चुप बैठे। मेरे भाइयों, जो उन गल थोड़े वास्ते कौन बुलाने वास्ते, जो लड़ना नहीं है, घबराना नहीं है। जो बंदे कहते हैं ना कि मैं हसनैन के नाना जैसा, हमने लड़ाई तो करनी नहीं ना, पहली बात ही। हमने बाबे मदीनातुल इल्म अली इब्ने अबी तालिब को माना है। हम बदतमीजी नहीं करेंगे, हम किसी का गिरबान नहीं पकड़ेंगे, हम किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे, बहुत अच्छे, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम बदतमीज लोग नहीं, क्योंकि हमारे इमाम ने हमारी ये तरबियत नहीं। हमने मोहब्बतें बांटनी है, हमने मुस्कुराहटें बिखेरनी है, हमने खुशबुएं बांटनी है। उसने कहा था, हाय हाय हंस हंस के खंजरों को गले से लगाते हैं, हम तल्ख जायकों को भी शीरी बनाते हैं। लड़ना नहीं है, बदतहजीबी वाला दामन पकड़ना ही नहीं है। लेकिन जो बंदा कहता है ना कि मैं उन जैसा हूँ, उन्हें पास बिठाना है, उन्हें पानी पिलाना है, उन्होंने थोड़ी जी पक्की जलनी है, उन्होंने पक्का झल के ना मैं हाथ बन के आखिर हुजूर, हमारा लाहौर से एक भाई आया था और वो ये सुनी भाइयों की मौजूदगी में आपसे सवाल कर रहा था, हाथ बांध के, अंकल जी आप कैसे मेरे आका जैसे हो गए? अरे आप तो जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते, वो नालैन समेत पर्दा वादे पर। सर हमें आते हैं सारे काम, ये सारे काम हमें आते हैं, अल्लाह की कसम है। हमें आवाम से लड़ना आता है दाद लेने के लिए, लेकिन ये 2023 की जरूरत नहीं है। दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है जिसकी हद नहीं है। सोशल मीडिया का व्यूवर जो है ना, वो दाद नहीं मांग रहा, वो तहजीब मांग रहा है मेंबर से। हम क्या करें? हमें बात ये करनी है सर जी, वरना खुदा गवाह मैं 2-4 शेर पढ़ा, पता नहीं तुझे कितना छात्र ना लग जो मैं बात ऐसी करने और कम से कम किसी का तो यार भला हो जाए ना, कम से कम मेरी बख्शिश का सामान तो हो जाए। वरना जो लफ्ज निकाल रहा हूँ क़यामत के दिन एक एक लफ्ज का हिसाब देना है मैंने जाकर। ये बंदे हाथों की ला, अरे आप जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते यार, वो नालैन समेत पर्दा इबादत तक चले गए। रखिए अपने अपने सरों पे कुरान, बड़ा पंचायत वाला माहौल है, और मुझे इस इलाके के बड़े फैसला करके खुद बताएं क्या शान होगी उन कदमों की जिनके मस होने से जमीन लाई के कसम। पाँव मस हुए, सिर्फ मस होए के पैर,
تے زمین دی قسم کہہ چاہیے اللہ. سوال کا جواب دیجئے, قسمیں سر کی اٹھائی جاتی ہیں یا پیروں کی؟ وقت دسو. پاؤں لائے کے قسم تو کیا لائے کی عزت بھی نہیں ہوتی. واہ واہ, صحیح بات ہے, یہ عزت کی قابل بھی نہیں ہے, قسم تو بہت اوپر کی. مثال دیتا ہوں, آپ نے ایسے سر سے سلام کیا, میں لگ تک کیا تو یہ کہ یار بڑی بات ہے ہے, سلام سر نہ کرنے ہیں, جواب پیر نہ دیں. اب جو آپ نے ایسے کیا تو میں نے ایسے کر دیا, آپ خوش ہو گئے جناب. واہ واہ. تو کیا یہ آپ کی زیادتی نہیں ہے؟ بھی سر بھی میرا ہے اور پاؤں بھی میرا ہے, دونوں ہی ایک جسم کے حصے ہیں. بلکہ ٹانگیں تو بیچاری قابل ترس ہیں جنہوں نے باقی بوجھ کو اٹھا رکھا. تو آپ کو بوجھ اٹھانے والے سے ہی مسئلہ. بہت اچھے. میں مثال بدل کے کہتا ہوں تاکہ یہ پیچھے والے میرے بات بھی سمجھیں. اے سر علی لا کے جو توڑے پیروں تے رکھا تھے میرے پچھلے گناہ بھی معاف کرے سو. یہ پیر علی لا کے سر تے رکھا تھا انہوں گناہ مند بھی سزا دے سو جڑے میں کیتے ہی نہیں. انجھے ہی ہے نا بھئی اے رکھا پیروں تے تالی باس اس کری تو بہت چنگا میں تے جے اے رکھا سرے تے وقت میں نے چلا کے لوڑن نہ دے سو بے شک. بات جی میں توڑے کو لو پچھاں بھی سرکار رینج کیوں ہوئی ہو بھی اے سیر علی بھی میری ہے تے اے پیر علی بھی میری ہے, دوئے جو میرے استعمال ہے چند تو اسی کبڑیندے کیوں ہوئی ہو. تو تسی یہ کہ سولی عباس اسکری سن نہ دس اسی جان دے ہاں پیر والے دی عزت نہیں ہوندی, عزت ہوندی ہے سر والے دی. اب پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے یار جو گھر سے سفر کر کے مجلس میں آ بھی گیا, ہوش و حواس میں سن کے سمجھ کے اس نے میری بات ضائع کر دی. پتہ نہیں یار وہ کون سی عوام ہوتی ہے, ورنہ میں خدا گواہ ان لوگوں کا قائل ہوں جو بات زمین پہ جانے ہی نہیں دیتے. پاؤں والے کی عزت نہیں ہوتی, عزت ہوتی ہے سر والے کی. پاؤں لائے کے قسم تو کیا لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے, لیکن یہ قدمین ہیں میرے آقا کے جو مس ہوئے تو وہ زمین لائے کے قسم ہو گئی. رکھ سر پہ قرآن اور مجھے بتا کتنا قیمتی ہوگا وہ حسین جس کے منہ میں اسی نبی نے اپنی زبان ڈال دی. مسائل نہیں پڑھوں گا, فضائل پہ مجلس چھوڑ دوں گا, راضی رہیے گا. کتنا قیمتی ہوگا وہ حسین. میں بیچاری دنیا کہاں میرے آقا کی شان اور کہاں یہ مجبور لاچار دنیا. واہ. مذاق ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری ان جیسا. پیر نصیر الدین نصیر نے ایک شعر کہا ہے, میرے خیال سے کچھ بھی نہ پڑھوں اس ٹاپک پہ تو یہ ایک بات ہی بہت بڑا جواب ہے. میں شیعہ ہو کر اہل سنت بھائیوں کے مرشد کو ساری زندگی بھی واہ واہ کروں تو حق ادا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ڈھیر سارے چپ کر میں اپنے آپ پر واہ واہ کر رہا ہوں, میرے اندر اللہ خطیب پریشان نہ ہو. تسی داد نہ دسو اپنے آپ تو داد دے گی وہ تک کوٹا پورا ہوگا. عرفان حیدر عابدی صاحب نے کہا تھا مجمع موٹیویٹ نہ کرے, خود کو خود موٹیویٹ کرو. اندر والا خطیب ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے, اسے موٹیویشن ملتی رہنی چاہیے. میں اپنے آپ نے خدا گواہ کتنا واہ واہ کرا بات بھی 70 حق ادا نہ ہوئے. نصیر الدین نصیر سرکار نے فرمایا چھوڑو یار یہ پیسے کہ وہ نوری ہیں یا خاکی, وہ اولاد دیتے ہیں کہ نہیں, وہ شفا دیتے ہیں کہ نہیں, ان کے خزانے میں کمی ہے یا نہیں, وہ حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں, ساری باتیں چھوڑو دنیا والوں اپنی خیر مناؤ. ارے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے.
اس نے کہا تھا مدینے کا. اب دیکھیں اردو کتنی پیاری زبان ہے یار. مدینے کا سفر ہے, مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبین افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. کیا بیان کرے علی عباس عسکری کہ میرے آقا کی شان کیا ہے. میں تو ممبر پہ گزارش کر رہا ہوں جہاں بھی سیرت النبی پڑھی جا رہی ہو وہاں معیار یہ ہو کہ کم سے کم ذاکر میرے مولا علی جیسا. علی بولیں اور دنیا سنیں کہ میرے آقا کی شان کیا ہے. ٹریجڈی یہی ہے نا المیہ, ہوا یہ ہے کہ علی کو تلوار اٹھانا پڑی. سائنٹسٹ نے ایسے تو نہیں کہا تھا ارے دنیا والوں وائے ہو تم پر, تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کر جنگوں میں مصروف کر دیا. کاش تم اسے ممبر دیتے, اسے وقت دیتے اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا. علی کوئی میرے امام کا نام تھوڑی ہے. ہزاروں ایسے خدا کی قسم لبرل لوگ ہیں جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں چھوڑو شیعوں کو یار, کم از کم ویسے تو دیکھو نا کہ علی کون. ایسے ہی دشمنی علی سے مور لے لی. وہ کوئی شیعوں کا پیر صرف تھوڑی ہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے, سب سے بڑا فلاسفر ہے, سب سے بڑا انجینئر ہے, سب سے بڑا عالم ہے, سب سے بڑا حکیم ہے, سب سے بڑا جج ہے, سب سے بڑا خطیب ہے, سب سے اچھا استاد ہے. مسجد کوفہ کا ممبر میرے مولا علی علیہ السلام تشریف فرما تھے, بیچ مجمع سے ایک یہودی کھڑا ہوا. اس نے کہا یا علی سوال کرنے کے لیے آیا ہوں. علی فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تو مجھ سے کچھ پوچھے اور میں تجھے عطا کروں. اس نے کہا سرکار سیرت النبی کے حوالے سے سوال کروں گا. 3 منٹ گھڑی کا ٹائم رکھیے. اس نے کہا یا علی میرا پہلا ذرا سوال ہے, مجھے بتائیے آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے؟ فرمایا یوں تو میرا خدا سب کچھ دیکھتا ہے لیکن میں علی کہہ رہا ہوں کچھ ایسا ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا. اور جتنا سچے کبے والے پریشان ہیں نا مولت دیتے بھی بندے اس تو ڈھیر پریشان, اپنے بھی دوسرے بھی. بات ہی ایسی ہے, کچھ ایسا ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا. میں نا بڑا مزہ لے کے میں نے پوری مجلس پڑھی ہے. ہم ویسے تو فارمیلٹی ادا کرتے ہیں, بہت کم ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں خود پڑھنے کا لطف آتا ہے. علی فرماتے ہیں میں علی کہہ رہا ہوں. اب کوہنیاں چل رہی ہیں کہ علی نے کیا کہہ دیا, اب کیا کریں گے بھائی, وہ کیا ہے جسے خدا بھی نہیں دیکھتا. سینہ عطر پہ ہاتھ مار کے میرے مرشد نے فرمایا او یہودی عالم میرا نام علی ہے, سن سمجھ یاد رکھ, میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. کاش رات تک عسکری وہ سوال پڑھتا رہتا جو کرنے والوں نے علی سے کی اور وہ جواب بتاتا رہتا. نہیں ہے وقت, میرے مولا کی قسم وقت نہیں ہے, ورنہ آپ کتنی مجالس رکھیں اور میں آپ کو صرف آ کر وہ سوال بتاؤں. آپ دعوت دینے سے پہلے ہمیں کال کریں, ہمیں کال کر کے بولیں کہ ہمیں انجینئر علی سناؤ, ہمیں فلاسفر علی سناؤ, ہمیں سائنٹسٹ علی سناؤ, ہمیں حکیم علی سناؤ, ہمیں دانا علی سناؤ, ہمیں جج علی سناؤ, ہمیں خطیب علی سناؤ, ہمیں عالم علی سناؤ. کوئی ایک چیز بول دیں اس پر ہم آپ کو آ کے مجلس سنا دیں. کب تک یہ چیز چلتی رہے گی, پتہ نہیں کب تک چلتی رہے گی, لیکن ہم آگے چل رہے ہیں. دوسرا سوال ہے یا علی آپ کے حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. ارے میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے, اب وہ کیسا ٹائم ہوگا. علی فرماتے ہیں سوال کر. اس نے کہا سرکار سوال یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا اور وہ نبی تھے تو پھر اس وقت یہ رہتے کہاں تھے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اب آپ لوگوں نے گھڑی پہ ٹائم رکھنا ہے, یہ میرا آخری نقطہ ہے. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ میں کیوں یہ بات آخر میں رکھا. یا علی ذرا بتائیں نا کہ اس وقت بھی نبی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے. علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن, سوال کا جواب بھی ہم نہیں دیں گے. علی فرماتے ہیں یاد رکھنا خدا نے سب سے پہلے
اپنے حبیب کو خلق کیا، بے شک اور خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. ان نوری حجابوں میں 1000 سال تک اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں 1000 سال تک میرے آقا کا نور ان حجابوں میں اس ذات کی تسبیح کرتا ہے. علی فرماتے ہیں یاد رکھنا اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب رفعت میں رکھا، حجاب رفعت کے بعد حجاب عدالت میں رکھا. علی فرماتے ہیں اس کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب حیا میں رکھا. تھک تو نہیں گیا؟ حجاب حیا کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب وفا میں رکھا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا. میں پوری مجلس ہی لڑیا تے نہیں، میں کسی دے بکی تے نہیں پیا، میں ممبر تے نہیں کھڑیا کہ میرے نال انج بولو، میں او کام تے نہیں کیتا جڑا اج کل دی ذاکری ہوندا پیا. لیکن اے ویکھیا ہے میرا قتل نہ کرے آئے، میں ٹوٹے ہوئے دل لے کے تھو جانا نہ چاہندا، میرا سفر برباد ہو جاسی جے میری محنت ضائع کیتی ہوندی. اے بدوے ہتھاں دی لاج رکھیا ہے. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے اللہ کی تسبیحیں کرنے کے بعد جب میرے آقا کا نور باہر آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا، اللہ نے دیکھنا شروع کیا اور اللہ نے خطاب دینے شروع کیے. علی فرماتے ہیں اللہ دیکھ بھی رہا تھا اور اللہ فرما بھی رہا تھا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے، تو ہی محسن کائنات ہے، تو ہی سید الانبیاء ہے. علی فرماتے ہیں خدا خطاب دے رہا تھا، اتنے میں میرے سامنے اللہ کے سامنے سے میرے آقا کا نور اس ذات کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کر رہا تھا. نور سجدے کر رہا تھا، خطاب مل رہے تھے، سجدے ہو رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے ہو رہے، خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے، خطاب آ رہے تھے، سجدے جا رہے تھے. علی فرماتے ہیں یہودی اگر پوچھا ہے تو پھر سن، وہاں خدا نے خطاب مکمل کیے، یہاں اللہ کے حبیب کے نور نے آخری سجدے سے سر اٹھایا، اب کچھ نہیں کیا. اب خدا نے دیکھنا شروع کیا، وہ دیکھتا گیا، وہ دیکھتا گیا، وہ دیکھتا گیا، وہ دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا. تھکا نہیں ہوں، بھولا نہیں ہوں، بندہ آپ کے حوالے کروں گا. با خدا مجھے اس بندے سے حساب چاہیے جو میری محنت ضائع کر دے. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں میں اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو، ارے وہ خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں وہاں خدا عاشق ہوا، ساتھ اس کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی بھی تھی. جب گرمی لگے تو کیا آتا ہے؟ پسینہ آتا ہے نا. گرمی لگے تو کیا ہونا ہے یار؟ پسینہ آتا ہے نا. اب اس کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہونے کی دیر تھی. علی فرماتے ہیں میرے آقا کے جسم پاک سے ایک کم 1,24,000 پسینے کی قطرے بہی، یعنی 1,23,999. اہل سنت برادران نے الازہر یونیورسٹی مصر تک اس بات کو مانا ہے. شیعہ علماء نے معذرت کے ساتھ نجف آئیے ناظم عمر صاحب نجف اشرف حوزہ علمیہ تک شیعہ سنی دونوں گھروں نے اس بات کو مانا. 1,23,999 پسینے کے قطرے بہنے کی دیر تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عشق کہتے کسے ہیں. بابا ریاض شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عشق کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یا اس نے ان سے کیا یا انہوں نے اس سے کیا، اس کے علاوہ دنیا میں نہ عشق ہوا نہ کوئی کر سکا. عشق یہ ہوتا ہے اللہ نے سوچا میرے حبیب، میرے عشق، میرے محبوب، میرے حبیب کے پہلے پہلے پسینے کے قطرے ہیں، انہیں ضائع کرنا مناسب ہی نہیں ہے. یہ عشق ہوتا ہے، یہ 2023 والا عشق نہیں ہوتا. اب یہ بتا رہا ہوں عشق یہ ہوتا ہے. اللہ نے تمام پسینے کو اکٹھا کیا، یہ میرے عشق کا پسینہ ہے، یہ ضائع جائے میرے عشق کی توہین ہے. چلو ہم انہی پسینے کے قطروں کو اکٹھا کر کے آدم بناتے ہیں، نوح بناتے ہیں، عیسیٰ بناتے ہیں، موسیٰ بناتے ہیں، یحییٰ بناتے ہیں، خضر، الیاس، تمام نبی بناتے ہیں. علی فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنا دیا. اور یہودی اب سن، آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے. ہاتھ کھول یار. نوح نجی
مسیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے، میری بات ضائع ہو گئی، میرا قتل ہو گیا۔ پسینہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ یہ آیا، یہ جھٹک دیا، یہ ہے پسینے کی ویلیو، یہ آیا اے، اس سے زیادہ میں نے پسینے کی قیمت پوری دنیا میں نہیں دیکھی۔ یہ آیا، یہ انج بہو یا انج بہو، ہاتھ چاہ یا بھاوے نہ چاہ، رکھ سر پہ قرآن اور مجھے بتا، کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں، اور جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، خضر و الیاس کہتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ جگر منبر پہ، ابراہیم خلیل اللہ آپ کا پنڈال اپنے پاؤں پر اٹھ کر بولے ان کی داد کم ہے، اور میرے خیال سے جب ان کا بہت میں بدل لائے گا میں اپنی گاڑی میں کتنا سفر کر چکا ہوں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ بنے تو ان کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے تو ان کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے تو ان کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے اللہ نبی نوالی علیہ السلام، ہر نبی میرے آقا کے پسینے سے بنا۔ شیعہ سنی، ڈیرے دار، پیڑ دیہات، علاقائی، پنچایتی، فیملی ماحول ہے، علی عباس عسکری، علماء، عرفاء، فقہاء، ادباء، خطباء، شعراء، ان 6 کے 6 طبقوں کے سامنے سوال رکھ کے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مقدمے حل کرنے والے بزرگ ذرا میری اس گل دی بند کر کے مندسن تے یہ میرے اج دی قیمت ہے۔ جو نبی میرے آقا کے پسینے کے قطروں سے خلق ہوئے ان کے نام کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تیرے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں۔ ارے جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ سمجھ گئے؟ مل کے بولو نعرہ حیدر۔